جب میجورٹی ہمارے اسلامک اسکالرز بڑے بڑے گیدرنگز میں کھڑے ہو کر وہی اسپیچ، وہی قرآن کی آیت کوٹ کر کے اور وہی حدیثیں ریپیٹڈلی سنا کر جا رہے ہیں، ماشاء اللہ ویری نائس، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، ایوری تھنگ از سالو۔ مجھے اللہ سے کیا لینا ہے وہ مجھے نہیں جاننا، میں اللہ کو کیا دے سکتا ہوں، واٹ آئی کین گیو ٹو اللہ، وہ مجھے بتاؤ۔ کوئی مولانا یا کوئی لیکچرر نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں، صرف اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ That is the way forward for us. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Dear viewers، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کا سبجیکٹ ہے قرآن اینڈ یور سیلف، قرآن اور تم خود، یور سیلف، تم خود، اسے ہم فلاسفی میں خودی کہتے ہیں، دا سیلف، خودی۔ I selected this topic for today's discussion because یہ جو خودی کا کنسیپٹ ہے، یہ جو سیلف کی فلاسفی ہے اسلام اور قرآن کے نظریے سے، کہ جو انسان خودی کو، اس سیلف کو اگر صحیح پرسپیکٹیو سے، اگر ہم اسے صحیح نظریے سے نہ سمجھے تو ہم صرف قرآن کی بہت ساری باتوں کو ان کے اصل معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس خودی کو صحیح سے نہ سمجھے تو ہم اللہ سے جو ہمارا ریلیشن ہے اسے بھی ہم صحیح پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور جسے یہ خودی کا کنسیپٹ اگر سمجھ آ گیا تو پھر اس کے سامنے قرآن کی وہ باتیں صاف صاف نکل کر آئے گی جو شاید ہو سکتا ہے کہ پہلے پڑھی ہو 1000 دفعہ، لیکن اس کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ اس خودی کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد اور صاف دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، and be not like those who forgot Allah, so He made them forget themselves. Those are the defiantly disobedient. اور ان کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ فاسق ہے، اللہ کے نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ان کے خود سے، ان کی نفس سے غافل کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے کہا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنی نفس سے ہی بھلا دیا۔ نفس یہ ہے خودی، نفس از دا ٹرو سیلف۔ ڈو ناٹ بی کنفیوزڈ، نفس روح نہیں ہوتی، روح کچھ اور ہے۔ روح از دا سول وچ اللہ ہیز پٹ انسائڈ اس۔ نفس جو ہوتی ہے اٹس نائدر دا سول نور دا فزیکل باڈی۔ نفس جو ہے وہ نہ ہی ہماری روح ہے، یہ نہ ہی ہماری فزیکل باڈی ہے، بلکہ نفس وہ ہے جو ان دونوں کا حصہ ہے۔ نفس از پارٹ آف دا سول as far as and also the part of your physical body. That is نفس۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نفس سے غافل کر دیا، we made them forget themselves. So it is understood and it is common sense کہ یہ جو فزیکل پریزنس ہے ہمارا، اس سے بیونڈ بھی کچھ ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب ہم ون بائی ون دیکھیں گے اور کلیئر کریں گے کہ یہ خودی ایکچوئل میں ہے کیا۔ اینڈ سنس دس از اے سبجیکٹ آف پیراماؤنٹ امپورٹنس، اس لیے آئی ول نیڈ یور اٹموسٹ اٹینشن ان واٹ وی آر اباؤٹ ٹو ڈسکس۔ جو ہم اب ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں مجھے آپ کا پورا دھیان چاہیے ہوگا اگر ہم اس خودی کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ریڈی ہے، اف وی وانٹ ٹو ڈیکوڈ دس پراپرلی۔ اور اس کے پہلے ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف مائی ویورز دیٹ پلیز اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کریں، سو دیٹ ان دا لانگ رن یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔
My only aim is to make people open the Quran and understand it. میرا یہ چینل شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھے، اور کچھ نہیں ہے. تو آپ کی یہ چھوٹی سی ایکشن بہت لوگوں کی ہیلپ کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ ایٹ ہینڈ، خودی، دا سیلف. میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنے جا رہا ہوں. 3 چیزیں. نمبر 1 علامہ اقبال کی خودی کی فلسفی. نمبر 2 سورہ الملک کا نظریہ. اینڈ نمبر 3 قرآن's اوور آل پرسپیکٹیو آف دا سیلف، نفس. خودی کے بارے میں قرآن کا مکمل نظریہ. یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی بات سے شروع کرتے ہیں. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال's philosophy of the self. علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات جان لو کہ ہی واز ناٹ اونلی اے پوئٹ. نارملی ہم پڑھتے ہیں کہ ہی واز اے پوئٹ، شاعر تھے. بٹ ہی واز ناٹ اونلی اے پوئٹ. وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اسلامک فلاسفر تھے. اینڈ آئی پرسنلی ڈو ناٹ تھنک there has been anyone in Islamic history who could bring a better understanding of Islam through philosophy than علامہ اقبال. مطلب وہ کام جو بڑے بڑے علماء اور مولانا اور مفسر کبھی لوگوں کے سامنے کلیئرلی نہیں رکھ پائے، وہ اقبال نے کر کے دکھایا. جب میجورٹی ہمارے اسلامک اسکالرز بڑے بڑے گیدرنگز میں کھڑے ہو کر وہی اسپیچ، وہی قرآن کی آیت کوٹ کر کے اور وہی حدیثیں ریپیٹڈلی سنا کر جا رہے ہیں، اور میجورٹی مسلمان وہی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری نائس، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، ایوری تھنگ از سالوڈ. آن دا کانٹرری اقبال کا قول ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو، اللہ کیا ہے، تمہارا اللہ سے ریلیشن کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، اور تم خود کیا چاہتے ہو. بہت بڑی بات کہہ دی اقبال نے. خودی کو کر بلند تو اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اگین اٹس مینشن آف خودی، دا سیلف. اپنی نفس کو اعلیٰ مقام درجے پر لے جا کہ اللہ خود پوچھے، پلیز ٹیل می واٹ ڈو یو وانٹ. اپنے آپ کو اس قدر اچھا بنا دو کہ اللہ تم سے پوچھے، بتاؤ کیا مانگتے ہو مجھ سے. اور جیسا اقبال نے لکھا ہے جواب شکوہ میں، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ ساری باتیں اقبال نے قرآن کی روشنی میں ہی لکھی ہے. سورہ صف میں کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ and then نصر من اللہ وفتح قریب. فلسفہ اقبال، Iqbal's philosophy is a direct reflection of the Quran, nothing else. یہ جو شروعات میں ہم نے سورہ حشر کی آیت پڑھی، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اسی آیت کو بیس بنا کر اقبال نے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی. This آیت of سورہ حشر is the core of Iqbal's philosophy of the self. اور یہ بات اقبال نے اپنی بک اسرار خودی، جس کا انگلش ورژن ہے سیکرٹس آف دا سیلف، اپنی نفس کا راز کیا ہے، وہ اقبال نے اس بک میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ایکسپلین نہیں کر پایا. وہ اقبال نے اس میں رکھ دیا سب کے سامنے، اور پورا کا پورا قرآن کی روشنی میں، ان کمپلیٹ کمپلائنس ود دا قرآن. اور یہ بک حالانکہ کافی طویل ہے، اٹس کوائٹ لانگ، اینڈ اٹ وونٹ بی پاسبل کہ اس کی ہر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں یا ڈسکس کر سکوں، لیکن مجھے اس کا بیسک میننگ، اس بک کا جو بیسک میننگ ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آیا ہے. نمبر 1 از اپنی نفس کو اللہ کے قانون کے ساتھ باندھ لو. میک یور سیلف اے پرزنر آف اللہز لا. جو بھی اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اپنے آپ کو اس کی باؤنڈریز میں بند کر لو. اینڈ سیکنڈ، یور سیلف، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو اس کپ یعنی اس گلاس کی طرح بنا دو جو ایسا نہیں ہو بلکہ ایسا ہو، لائک دس. امیجن سمندر کے بیچ آپ ہو
امیجن کرو آپ اوشین میں ہو اور آپ چاہے اتنا پانی آپ لے سکتے ہو سمندر میں سے، وہاں پر آپ نے گلاس کو ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے کہ میں اللہ سے کیا لے سکتا ہوں وہ نہیں، میں اللہ کو کیا دے سکتا ہوں، یعنی واٹ آئی کین ڈو فار اللہ، میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ دو باتیں اقبال نے بہت کلیئرلی ایکسپلین کی ہے اس بک میں، کہ اگر کسی خودی کو، کسی نفس کو اس لیول پر پہنچنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، جو بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے، تو اگر کسی کو اس نفس کو، اپنی نفس کو اس لیول پر پہنچانا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اپنی نفس کو ایسے کر دو، مجھے اللہ کیا دے سکتا ہے وہ نہیں، میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ ہی ہے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس کا طریقہ۔ اللہ سے کچھ مانگا اپنے لیے، مانگا صرف اپنی امت کے لیے، اے اللہ بس میری امت کو بچا لے۔ بدلے میں احد میں گھائل ہو گئے، طائف میں پتھر بھی کھا لیے، اپنے نواسے کی قربانی بھی دے دی، اپنے لیے مانگا کچھ۔ یہی ہے اقبال کی فلسفی آف دا سیلف۔ خودی کو کر بلند تو اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور کیونکہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفس کو اپنے ایکشن سے، اپنے اعمال سے اس بلند درجے پر لے گئے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا اے محمد بچا لے جسے بچانا چاہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بول تیری رضا کیا ہے۔ Coming to the second point, the understanding of the self، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں حکومت ہے سارے جہاں کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارے جہاں کی۔ What is the meaning of this؟ کہ حاکمیت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک only he is the one true king۔ ساری زمین اور سارے آسمان کا کوئی رولر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی اپنے آپ کو فرعون کی طرح لوگوں کا مالک سمجھ بیٹھے اور اللہ سے بغاوت کر دے اور ظلم پر اتر جائے، کیا سوچ کے یہ زمین میری ہے، جو من کرے گا وہ میں کروں گا۔ زمین تیری ہے تو بارش کروا کے دکھا دے، بارش سے فلڈز آتے ہیں رکا کے دکھا دے۔ یہ سب کچھ تیرا ہے تو زمین اور آسمان کے کلرز چینج کر کے بتا دے۔ ایک چھوٹا سا کورونا وائرس ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو دنیا کا راجہ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ Everything you see around yourself is obeying the command of Allah۔ ہر چیز جو آپ کے آس پاس ہے سب کچھ اللہ کے حکم کو مان کر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 میں، کہ زمین اور ساتوں آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ It glorifies اللہ، لیکن تم کو ان کی حمد و ثنا نہیں سمجھ آتی۔ You don't understand the glorification of Allah۔ اس آیت کا خودی کے ساتھ، نفس کے ساتھ، یور سیلف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز پر حکومت اللہ کی ہے، the sun, the moon, the earth، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ they are floating in their orbits۔ ارتھ کہیں اور جا سکتی ہے گھومنے کے لیے، سن اپنی لائٹ کم کر سکتا ہے، مون اپنے آربٹ کے کورس سے ڈیویٹ ہو سکتا ہے، کلاؤڈز بارش کرنا بند کریں گے، لائن میٹ کھاتا ہے، کیا وہ پلانٹس کھانا شروع کر دے گا؟ ایک ڈاگ کا، ایک کتے کا نیچر ہے اگر رات میں کوئی اس کے علاقے میں آ جاتا ہے تو دیکھتے ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے، یہ اس کی نفس میں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھے، کھانا بند کر دو، بھوک لگے گی، زمین آسمان ایک کر دو گے لیکن سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرو گے، حالانکہ پیٹ تو آپ کا ہے۔ بول دو اس کو اے بھائی آج 30 ڈیز تک تجھے کھانا نہیں ملنے والا، تو میرا پیٹ ہے، تو میری سن، زندہ رہ پاؤ گے؟ وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر نو چانس۔ یہ میرے بال، لاک ڈاؤن میں آئی کوڈنٹ گو ٹو اے باربر، ابھی بڑھ گئے ہیں، حالانکہ بال تو میرے ہیں، میں چاہوں نہ ہوگے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہماری باڈی کا ایک ایک بال بھی اللہ کے قانون کے تحت فالو کرتا ہے وہ اس کو۔
دنیا میں ہر ایک چیز کا کمانڈ، ہر ایک چیز اللہ کا کمانڈ کو فالو کر رہی ہے، اور اس چیز کو ہم آج کل نیچر کہتے ہیں۔ یہ کورونا وائرس بھی اللہ کا ہی کمانڈ فالو کر رہا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں ڈال دیا۔ ناؤ اٹس جاب از ٹو فائنڈ اے ہوسٹ اینڈ لیو۔ کورونا وائرس کا کام کیا ہے؟ سوٹیبل باڈی ڈھونڈتا ہے وہ، اور زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بیماری سے آج دنیا بیزار ہو چکی ہے، وہ بھی اللہ کے اس نیچر کو فالو کرتی ہے۔ Now when it comes to human beings, there is an exception. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ الملک کی دوسری آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ہے جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ دیکھ سکے تم میں سے کون ہے اچھے اعمال کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں فری چوائس دے دی۔ You can either follow the nature of your nafs or you can choose not to follow it. تمہیں چھوڑ کر ہر ایک چیز اللہ کے حکم کو فالو کر رہی ہے۔ ہم یا تو اپنی نفس کے اصلی نیچر کو فالو کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی نفس کے غلام بن سکتے ہیں۔ ہماری نفس، ہمارا سیلف کا اوریجنل نیچر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اس بات کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو جیسا سن، مون، ارتھ، کلاؤڈز، ٹریز، اینیملز اپنے نفس کے ریئل نیچر کو فالو کر رہے ہیں، the same way اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی حکم کو فالو کرنا، یہ ہمارا اور ہماری نفس کا ریئل نیچر ہے۔ اس کے علاوہ نفس کا کوئی اور نظریہ فیک ہے، فیبریکیشن ہے، جھوٹا ہے۔ سو دس از دا ریئل سیلف جو اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا۔ یہ وہ ریئل سیلف ہے جو علامہ اقبال نے اپنی فلسفہ خودی میں ایکسپلین کیا، اور یہ وہ سیلف ہے جو ہم ایکچول میں ہے۔ یہ دنیا کی باڈی مٹی میں مل جائے گی، لیکن ہمارے ریئل سیلف کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ یہ جو ہماری نفس ہے، اپنے راستہ بھول جاتی ہے کتنی دفعہ، جو اسے کرنا چاہیے، جو اس کی کور فنکشنالٹی ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ اس کے خلاف ہمیں سب سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ فائنلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، کہ قرآن کی نظر میں کیا ہے نفس؟ واٹ از دا پرسپیکٹیو آف دا قرآن وتھ ریگارڈس ٹو دا سیلف؟ تو قرآن نے اس نفس کو 3 طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے۔ نمبر 1 از نفس الامارہ، نمبر 2 از نفس اللوامہ، اینڈ نمبر 3 از نفس المطمئنہ۔ دیز آر دا 3 categories that are mentioned in the قرآن۔ نفس الامارہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، the self is persistent and joiner of evil، کہ یہ خودی، یہ سیلف، یہ نفس گناہ کی طرف بھاگنے والی چیز ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے قرآن کا، نفس الامارہ۔ سیکنڈ نظریہ جو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے از نفس اللوامہ، جو قرآن میں آتا ہے سورہ القیامہ میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2 میں، دوسری آیت سورہ القیامہ کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو واپس آتی ہے۔ اب اس کا کیا میننگ ہے؟ ری اپروچنگ سیلف، وہ نفس جو گناہ تو کرتی ہے، اللہ سے بغاوت تو کرتی ہے، لیکن اسے برا لگتا ہے، کہیں نہ کہیں گلٹی فیل ہوتا ہے، تو وہ واپس آتی ہے اللہ کی طرف۔ دیٹس دا سیکنڈ پرسپیکٹیو۔ تھرڈ پرسپیکٹیو جو قرآن میں ہے نفس کے بارے میں از نفس المطمئنہ، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ الفجر میں، سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27 اور 28 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جسے اطمینان مل گیا ہے، او the self that has been reassured، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس لوٹا اپنے رب کے پاس، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہی تو ہے، یہی تو کہا ہے اقبال نے، خودی کو کر بلند تو اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
تو یہ 3 نفس کو کیٹیگرائز کیا ہے اللہ نے قرآن میں. نمبر 1 از نفس الامارہ، وہ نفس جو گناہ کی طرف بھاگتی ہے، دوڑ پڑتی ہے گناہ کی طرف، دیٹس نفس الامارہ. سیکنڈ از نفس اللوامہ، جو غلطی تو کرتی ہے لیکن گلٹی بھی فیل کرتی ہے، استغفار کرتی ہے. اینڈ نمبر 3 از نفس المطمئنہ، جو اللہ سے راضی رہتی ہے اور اللہ اس سے راضی رہتا ہے. اینڈ آر جاب از ٹو بیکم نفس المطمئنہ، وہ نفس بننا جو اللہ سے راضی رہے اور اللہ اس سے راضی رہے. اپنی نفس کو اس گلاس کی طرح ایسے کر دو، ایسے نہیں، ایسے. مجھے اللہ سے کیا لینا ہے وہ مجھے نہیں جاننا، میں اللہ کو کیا دے سکتا ہوں، واٹ آئی کین گیو ٹو اللہ، وہ مجھے بتاؤ. اور وہ چیز صرف اور صرف اللہ کی کتاب بتا سکتی ہے. کوئی مولانا یا کوئی لیکچرر نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں، صرف اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دیٹ از دا وے فارورڈ فار اس. تو آئی ہوپ آپ کو یہ میسیج کے ذریعے آپ کے سامنے نفس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کو اس چیز کا آئیڈیا آ گیا ہوگا. I will end this message with a verse from Surah Al-Araf جس میں اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ and remember your Lord inside yourself، اور اپنے رب کو اپنی نفس کے اندر یاد کرو. تو یہ اللہ کا میسیج ہے ہمارے لیے، اپنی نفس کو پہچانو کہ ہم خود کیا ہے. Finally, a reminder to you, please like, subscribe and comment and share this video so that this message یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے بإذن اللہ. اینڈ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنس ہو قرآن کو لے کر یا اس سبجیکٹ کو لے کر تو پلیز کمنٹ سیکشن میں انہیں پوسٹ کر دیں. ہم انہیں ہماری آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آنسر کریں گے اینڈ ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کویشچن آف یورز. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.